أيها المزمل يا أيها المزمل. دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص. ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم. ناظرین اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی، اور بہت سے ایسے میرے پاس سائلین آتے ہیں جو کہ بے اولادی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پریشان حال لوگوں کے لیے بہت آسان رستے دیے ہیں. ذی الحج کی 7 تاریخ آئے گی، اور وہ حضرات جو کہ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں تو ان حضرات کے لیے یہ ایک خاص موقع ہے. 7 تاریخ ذی الحج کی فجر کے وقت میں آپ نے سورہ مزمل کا ورد 20 بار کرنا ہے، اور آپ نے اپنے اولاد کے لیے دعائیں خاص کرنی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھجور یا چھوارا لینا ہے، اور اس پر آپ نے دم کر لینا ہے. 2 عدد ہوں گے چھوارے. اب رات سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کا، اور وہ 1 چھوارا وہ شوہر اور 1 ان کی زوجہ وہ کھائیں گے اور سو جائیں گے. دودھ کا گلاس بھی آدھا آدھا دونوں نے پینا ہے. بالکل اسی طرح سے 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج یہ، اور پھر اس کے بعد 11 ذی الحج، اور پھر 12 اور 13. یہ اس طرح سے آپ نے یہ دن پورے کر لینے ہیں ذی الحج کے، حج کے، یعنی کہ وہ 7 ایام پورے کر لینے ہیں. اس میں آپ نے اسی طریقے سے یہ کرنا ہے، روزانہ ایک معمول رکھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے جلد از جلد نوازے گا. لیکن آپ نے جس وقت صبح سورہ مزمل پڑھنی ہے تو اس میں بھی اولاد نرینہ کے لیے خاص دعا کرنی ہے اپنے لیے، اور اللہ سے التجا کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کلمہ استغفار کا ورد کرنا ہے دن میں بھی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کس کے ذریعے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقہ سے، ان کے وسیلہ سے آپ نے دعا کرنی ہے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقہ سے، وسیلہ سے آپ نے دعا کرنی ہے. اور اسی طرح سے آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ سے آپ نے دعا کرنی ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ پاک ان وسیلوں کو قبول کرتے ہوئے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے گا. اولاد نرینہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گی. اور جب یہ آپ دعا کریں تو آپ نے ایک دعا اور کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لینا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میرے ہاں جو بھی اولاد ہوئی تیرے حکم سے ہوگی، اور ان صدقات اور ان وسیلہ سے ہوگی، اور اس عبادت سے ہوگی، تو میں اس کا نام مزمل رکھوں گی یا مزمل رکھوں گا. یہ آپ نے ایک خاص طور سے آپ نے دعا کرنی ہے، اور ایک اللہ سے حاجت بیان فرمانی ہے، اور اللہ سے ایک خواہش کا اظہار کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو ضرور اولاد نرینہ سے نوازے گا. لیکن جب اللہ پاک خوشی کی امید دے دے آپ کو، تو آپ نے ایک کام اس میں مزید کرنا ہے کہ، اور میں اکثر و بیشتر اپنے دوستوں سے اور سائلین سے یہ کہتا ہوں، جب سورہ مزمل کی برکت سے، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں، دوست ہیں، جنہیں اللہ پاک نے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد سورہ مزمل کی برکت سے، اس وظیفہ نہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے وظائف ہیں، ان کی برکت سے اولاد نرینہ سے نوازا، اور انہوں نے ان کا نام مزمل رکھا. بچے کا نام بے شمار ایسے ہیں بچے. تو اس دوران ڈیورنگ دا پریگننسی 5 قرآن پاک کا ختم کرنا ہے. وہ جو خاتون ہوں گی تو انہوں نے 5 قرآن پاک کا ختم ڈیلیوری سے پہلے کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بچہ انتہائی فرما بردار پیدا ہوگا، نیک سیرت اور خوبصورت پیدا ہوگا، اور آپ کا نام روشن کرنے والا ہوگا. تو یہ ایک آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لینا ہے، اور پھر اس پر قائم بھی رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اپنی جناب سے اولاد دے، اور محمد و آل محمد کے صدقے سے ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے، اور ان کے آنگن بچوں کی مسکراہٹوں سے اور ان کی شرارتوں سے مہکا دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھے. اللہ حافظ. اے مرسلے پاک
آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔